السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چودھواں پارہ ہم نے شروع کیا ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 20 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آگے سے پڑھیں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، پہلے قواعد بیان کرتے ہیں کچھ آیات کے۔ یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، نون ساکن کا یہاں اخفا ہے، شیء لین ہے، ان نون تنوین کا اظہار ہے، الا الف مدہ ہے، عندنا نون ساکن کا اخفا الف مدہ، خزائنہ خا کو موٹا ادا کریں گے، زا پہ سیٹی اور مد واجب ہے، ہو مد اصلی ہے، وما الف مدہ ہے، ننزلہ پہ مد جو ہے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ الا الف مدہ ہے، بقدریم قاف کو موٹا را کو باریک، ٹھیک ہے جی۔ نون تنوین کا ادغام ہوگا معلو، لوا مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی۔ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ را کو موٹا، نری را کو باریک، یا مد اصلی، لوا مد اصلی، قیح قاف کو موٹا، فأن نون ساکن کا اخفا، زلنا زا کو سیٹی سے نا الف مدہ، من السماء میم پہ مد واجب ہے، یہاں بھی ان نون تنوین کا اخفا ہے، فاسقی قاف کو موٹا یا لین ہے، نا مد اصلی ہے، قومو و مدہ ہے، وما ان نون ساکن کا اخفا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں مد اچھا جی، وہاں مد جائز ہے، تم میم ساکن کا اظہار ہے، ہو مد اصلی ہے، بھی خا کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، زینی یہ مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی۔ وَإِنَّ نون مشدد پہ غنہ الف مدہ، ی مد اصلی، می یہ مدہ، و مد اصلی، را کو باریک، ثو مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی۔ اچھا جی، وہ ایک اور آیت کا کر لیتے ہیں۔ قاف کو موٹا ادا کریں گے، دال پہ قلقلہ ہے، عالم میم ساکن کا اظہار ہے، مستق قاف کو موٹا، می یہ مدہ ہے، می نون ساکن کا اخفا ہے، کم میم ساکن کا اظہار ہے، والا قد قاف کو موٹا دال پہ قلقلہ، عالم میم ساکن کا اظہار، مستخیرین خا کو موٹا را کو باریک یہ مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کچھ آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں قواعد کے ساتھ، باقی انشاءاللہ تلاوت کے انداز میں آپ کو جو ہے وہ پڑھ کے سناتے ہیں حدر کے انداز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ،
والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. आयत नंबर 38 तक जो है वो हमने पढ़ा है। तो इंशाअल्लाह ताला आगे हम अगले सबक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।